बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुजफ्फरगढ़ की कई तहसीलें और देहात से रेयाब। सैलाबी रेले से जतोई और अलीपुर बुरी तरह मुतासिर हुए, जबकि मुख्तलिफ मौजाजात और शहर सुल्तान में भी पानी दाखिल हो गया। DPO सैयद गजनफर अली शाह के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पाक फौज तलब कर ली गई है। पंजाब पुलिस, रेस्क्यू 1122 और तमाम दीगर ज़रिए इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 के 32 बोट्स हिस्सा ले रही हैं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से नशीबी इलाकों से एमरजेंसी में 4668 लोगों को रेस्क्यू किया गया। दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बरकरार रहने पर हिफाजती बंदों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जबकि रात के से वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब दरिया रावी और दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस उकाड़ा के सैलाब ज़दा इलाकों के स्कूलों में छुट्टियों की तोसी हो गई है। सैलाब मुतासरा 32 मौजाजात के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टियों में 8 ta 14 सितंबर तक तोसी कर दी गई है। स्कूलों की छुट्टियों में तोसी सैलाब से मुतासर इलाकों में फ्लड एमरजेंसी के पेश नज़र की गई है। इस हिस्सा में महकमा तालीम की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। निज़ाम इंसाफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए अभी तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस नए अदालती साल के मौका पर सुप्रीम कोर्ट में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा है कि नए अदालती साल की इस तकरीब का आगाज़ 1970 की दहाई में हुआ। 2004 से अब तकरीब को बाकायदगी से मनाना शुरू किया। ये मौका होता है कि हम सब अपनी कारकर्दगी पर निगाह डालें। इनका कहना था कि ओहदा संभालने के बाद इस्लाहात की ज़रूरत महसूस की। हमने 5 बुनियादों पर इस्लाहात शुरू की हैं। डिजिटल केस फाइलिंग का निज़ाम वाज़े किया गया, ई सर्विसेज का आगाज़ किया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि निज़ाम इंसाफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए, हम मगर इसके लिए अभी फौरी तौर पर तैयार नहीं हैं। आज ऐलान कर रहा हूँ कि हमने अंदरूनी ऑडिट भी करवाया है। जजेस पर छुट्टियों में कहीं जाने पर कोई पाबंदी नहीं। अदालती काम के दौरान छुट्टियों के लिए ज़ाब्ता बनाया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि रेड जोन में होते हुए जजेस को ज़्यादा प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं। इस्लामाबाद या रेड जोन से बाहर या किसी खतरे के पेश नज़र इजाफी सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। तमाम जजेस ने सिक्योरिटी से मुतालिक ज़ाब्ते पर इत्तफाक किया। पाक बहरिया मुल्क के मुहाफिज और हमारे ताबनाक मुस्तकबिल के ममार हैं। सदर वज़ीर आज़म का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने यौम बहरिया के मौका पर अपने पैगाम में कहा है कि पाक बहरिया मुल्क के मुहाफिज और हमारे ताबनाक मुस्तकबिल के ममार हैं। हमेशा कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। 1965 की जंग में पाक बहरिया ने नई तारीख ऑपरेशन रकम की। सोमनाथ दुश्मन के लिए खौफ की लामत बना। पाक अमन बहरिया आर्मी मिशन में अहम किरदार अदा करी है। पाक बहरिया की तारीख बहादुरी के दास्तान से भरपूर है। मार्का हक में पाक बहरिया ने तैयारी अज़म का अमली कौम को सबूत दिया। अपने शोधा और गाजियों पर फख्र है। पाक बहरिया ने नेवी डे के मुनासबत से खसूसी वीडियो जारी कर दी है। खसूसी वीडियो पाक बहरिया के मार्का हक में बहरी महाज पर मौजूदगी के मसर है। पाक बहरिया ने हर जहत से दुश्मन पर ज़ेर निगरानी जारी रखी। दुश्मन पाक बहरिया की मुस्तकीम हिकमत अमली के बायस ज़ेर रहा, जबकि वीडियो आहनी और अज़म हौसलों की आकाश है। पाकिस्तान नेवी ने 1965 और 1971 की जरूरतमंदाना मिरास को बरकरार रखा। खुसूसी वीडियो पाक बहरिया के हौसले अज़म और पासपानी की कहानी सुनाती है। आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा। 3 हफ्तों में 20 किलो का थैला 1050 रुपये तक महंगा। इस्लामाबाद पंजाब में शदीद बारिशों और सैलाब के बायस मुल्क भर में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इदारा शुमारियात के 5 सितंबर तक की रिपोर्ट में तफसीलात सामने आई हैं, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 3 हफ्तों में आटे का 20 किलो का थैला 1050 रुपये तक महंगा हुआ और मुल्क में आटे की 20 किलो थैले की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 2500 रुपये तक पहुँच गई है। बनू में आटा 1050, पेशावर लाड़काना में 900 रुपये तक महंगा हुआ, जबकि सखर में 840, लाहौर में 830, मुल्तान में 826, गुजरांवाला और सियालकोट में 817, इस्लामाबाद में 800, रावलपिंडी और कोयटा में 740 रुपये महंगा हुआ। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में भावलपुर में आटे की 20 किलो थैले की कीमत 866 रुपये 67 पैसे तक बढ़ी। बज़्म बिलाल आशिकान मुस्तफ़ा राज टेल की जानिब से जामिया मस्जिद बिलाल में 11वें सालाना महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर से सना खान मुस्तफ़ा, जद उलमा कराम और आशिकान रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसके अलावा पाकिस्तान से भी सना खान मुस्तफ़ा और साबिक़ वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर इलामा सैयद हामिद सईद कासमी ने खुसूसी शिरकत की। महफिल का मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। बज़्म बिलाल आशिकान मुस्तफ़ा राजटेल की जानिब से जामिया मस्जिद बिलाल में सालाना 11वीं महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया,
جس میں برطانیہ بھر سے سناخان مصطفیٰ، جید علماء کرام اور عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ پاکستان سے بھی سناخان مصطفیٰ اور سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور علامہ سید حامد سعید کاظمی نے خصوصی شرکت کی۔ محفل کا آغاز قاری محمد طیب مجددی نے تلاوت کلام پاک سے کیا۔ میلاد شریف کی اس پرنور محفل کی نقابت کے فرائض الحاج افتخار رضوی نے خوبصورتی سے نبھائے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ پاکستان سے آئے معروف سناخان مصطفیٰ سید الطاف شاہ کاظمی، الحاج ساجد قادری، محمد بلال قادری اور دیگر کے علاوہ مقامی نعت خوان قاری جاوید اختر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں کلام پڑھ کر محفل کے شرکاء کے قلوب کو منور کیا۔ محمد روشن آہا نور محمد روشن آہا تے آدم جدو نہ ہویا اول آخر دوویں پاسے اے آپ ہی ملک جدا جا کے پروانہ جدا جا کے پروانہ وہ بابا میلاد پاک کی اس بابرکت محفل کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید حامد سعید کاظمی نے قبر میں پوچھے جانے والے سوالات اور آخرت کی تیاری سے متعلق مفصل بیان فرمایا۔ اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے، پہلا سوال ہوگا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اس سوال کی تیاری کیسے کریں؟ کیا اللہ اکبر کے نعرے لگا لینا کافی ہے؟ کہ اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ لینا کافی ہے؟ نہیں، اگر اس کو واقعی اپنا رب مانتے ہو، پروردگار مانتے ہو، خالق و مالک مانتے ہو، معبود و مسجود مانتے ہو، تو اس کی دہلیز پر زمین ساری کرو، اس کی چوکھٹ پہ ماتھا رہو، اس کی عبادت و ریاضت کرو، اس سے لو لگاؤ، تاکہ جب قبر میں سوال ہو
تو پوچھنے سوچنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرا رب کون ہے. فوراً کہو ساری زندگی جس کو سجدے کیے ہیں اس کے سوا میرا رب اور کون ہو سکتا ہے؟ میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ اس سوال کی تیاری کیسے کریں؟ کیا کلمہ پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا مسلمانوں جیسا نام رکھ لینا کافی ہے؟ کیا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ میں ریلیجن کے خانے میں اسلام لکھ دینا کافی ہے؟ نہیں. اگر واقعی اسلام کو اپنا دین مانتے ہو تو اسلام تو نے تو تمہیں زندگی کی ہر کیفیت کے لیے، ہر لمحے کے لیے رہنمائی کی ہے کہ تمہاری زندگی کیسی گزرنی چاہیے. اگر تم باپ ہو تو کیسے، بیٹے ہو تو کیسے، اگر تم استاد ہو کیسے، شاگرد ہو تو کیسے، اگر مسافر ہو تو کیسے، مقیم ہو تو کیسے. ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر تمہاری مسلمان ہو تو تمہاری صبح کیسے ہونی چاہیے، شام کیسے ہونی چاہیے، تمہارے شب و روز کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. تو اگر واقعی اسلام کو اپنا دین مانتے ہو تو اسلام کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھل جاؤ تاکہ جب قبر میں سوال ہو تو وہاں پہ کوئی موالتہ نہ ہو کہ میرا دین کون سا ہے. فوراً کہو ساری زندگی جس پر عمل کیا ہے اس کے سوا میرا دین اور کون سا ہو سکتا ہے؟ میرا دین اسلام ہے. میلاد شریف کی اس بابرکت محفل میں میفر گرینڈ ہال کے مالک محمد ابرار، ایس ایم کیش اینڈ کیری کے محمد شاہد اور محمد رضا، A1 فش اینڈ چپس کے محمد طارق اور شیش ٹیک اوے کے مالک انعام الحق کی جانب سے قرعہ اندازی کے ذریعے 4 خوش نصیبوں کو عمرے کے ٹکٹ بھی دیے گئے. اس موقع پر محفل میں شرکت کرنے پر حافظ رفاقت احمد نے بزمِ بلال اور عاشقان مصطفیٰ کی ساری ٹیم کی طرف سے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا. سارے جڑے دوست ہیں جب ہم بسم اللہ نے شکریہ ادا کرنے ہیں. اللہ سارے دیتا اپنی بارگاہ قبول فرمان. اللہ تساں اچھا اپنی بارگاہ قبول فرمان. اللہ سارے ادارے دیا خوشیاں عطا فرمان. بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا جنہوں نے اس محفل میں جو تشریف لائے اور محفل کو رونق بخشی. اللہ سبھی کا آنا قبول فرمائے. اللہ سبھی کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ خلیل جبران کا ایک کوٹیشن ہے کہ some souls are like sponges. You cannot squeeze out of them except what they have sucked from you. تو ظاہر ہے کہ بچے جو ہیں یہ تو اسپنج کی طرح ہیں، جو کچھ ہم سے ایبسارب کریں گے وہی ہمیں لوٹا دیں گے. تو ہمیں پیسہ کمانے کی مشین بننے کی بجائے ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقت لگانا چاہیے اور ان کے اندر جو ہماری جو اسلامک ویلیوز ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے اور ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ پر چلنے کی اہمیت سے اجاگر کرنا چاہیے تاکہ یہ ایک قابل قدر اور قابل فخر ایک مسلمان بنے. تو تبھی ان کا مستقبل روشن ہوگا. ورنہ ظاہر ہے کہ روزی کما لی، پیسہ بنا لیا اور اس طرح ہلہ گلا کر کے زندگی گزار دی تو یہ کوئی ایک مسلمان کی زندگی کا تو یہ مقصد نہیں ہے. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ اچھے بنیں تو سیدھی سی بات ہے جب تک ہم پہلے خود اچھا بن کے نہیں دکھائیں گے ان کو یہ اچھے نہیں بن سکتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ غزہ اور فلسطین کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اپنی حکومت سے غرض ہے نا، ان کو اپنا اقتدار عزیز ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا جو اقتدار ہے وہ امریکہ کی آشیرواد سے ان کو ملتا ہے. وہ اللہ پر اگر ان کو یقین ہو تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی پرائرٹیز ڈیفرنٹ ہوں. لیکن جب ان کو پتہ ہے کہ جی یہاں پر اقتدار اس کو ملتا ہے جس کو امریکہ بہادر چاہتا ہے تو پھر اس کے اشارے چشم و ابرو پہ چلیں گے. پھر وہ اسلامی سوچ، وہ اسلامی غیرت، وہ مذہبی حمیت، وہ سب چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں. آج بلال مسجد راش ڈیل میں میلاد مصطفیٰ کی بڑی خوبصورت محفل ہوئی اور اس میں علماء کے خطابات ہوئے اور جس کا محور و مرکز یہ بات رہی کہ ہماری تمام تر مشکلات کا حل اس بات میں ہے کہ رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے، حضور کی سیرت کو اپنایا جائے، حضور کا میلاد منایا جائے. یہاں پہ نوجوانوں نے، بزرگوں نے، خواتین نے بھرپور انداز میں شرکت کی اور اپنے آقا و مولا کے ساتھ اپنی محبت کا خوب انداز میں مظاہرہ کیا. پہلے تو عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد پیش کرتے ہیں. جی آج برطانیہ کے شہر روچڈیل کی مرکزی جامع مسجد بلال سے ایک جمع غفیر لاتعداد لوگوں کا دیکھا ہے. ہر چہرہ مسکرا رہا تھا، ہر آنکھ میں ایک چمک تھی. عید میلاد النبی کی خوشی میں ایک میسج گیا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو منانا ہے اور سیرت مصطفیٰ کو اپنانا ہے.
اور پورے عالم اسلام کے لیے بلکہ تڑپتی ہوئی تمام انسانیت کے لیے دعا ہے اللہ پاک سب کو سلامت رکھے۔ ہمارے ہر ثنا خان نے اور ہر بیان کرنے والی شخصیت نے پوری دنیا کے لیے ایک میسیج دیا ہے کہ ہمارے نبی پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اس لیے جہاں جہاں دنیا بس رہی ہے میرے مصطفیٰ کی ذات وہاں وہاں کے لیے رحمت ہے۔ الحمدللہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے میلاد پاک کا پروگرام برطانیہ کے شہر راج ڈیل میں جامع مسجد بلال میں بہت اچھے اور احسن طریقے سے انہوں نے آرگنائز کیا، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ بچوں اور اسپیشلی ینگ جنریشن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اور ان کی محبت اور ان کے ایمان کو تازہ کرنا۔ تو الحمدللہ ویری ویل آرگنائزڈ محفل تھی آج، اور جمع غفیر تھا ایک لوگوں کا، تو بہت زبردست محفل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی نعمتیں دی ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس نعمت کے ملنے پر ہم ہر سال اپنی بلال جامع مسجد میں عظیم الشان میلاد کا انعقاد کرتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہاں پر آنے کا خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری محبت ہے وہ قائم رکھے اور اسی محبت پر زندہ رکھے، اسی محبت پر موت عطا فرمائے اور دین پر استقامت عطا فرمائے۔ بلال مسجد میں میلاد مصطفیٰ جو کہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنایا گیا، بہت خوبصورت انداز سے لوگوں نے شرکت بھی کی اور علماء نے ثنا خانوں نے خوبصورت انداز میں بیان کیا، اور بالخصوص اس بات پہ کہ ہمیں کائنات کی جو بھی چیز ملی ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے، لہٰذا ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے، سیرت کو اپنانا ہے، آپ کی سنت کو اپنانا ہے، اور رواداری کے ساتھ ہم نے اپنے اس ملک میں بھی اور اپنے ملک میں بھی ایک دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ آخر میں علامہ سید حامد سعید کاظمی نے تمام امت مسلمہ اور بالخصوص غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں دعا کرائی۔ جانے والوں سے اور اپنی نیند آرام چھوڑ کر اس کی رونق بڑھانے والوں سے راضی ہو جاتے ہیں، ان کی حاجت روائی کرتے ہیں، ان کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ ان میں کچھ بیمار ہیں، کچھ دوستوں کے اہل خانہ بیمار ہیں، سب کو سکھی صحت دے دیں، آمین، شفائے کاملہ دے دیں، بیماریوں کو ان کے گھروں سے دور دفع کرتے ہیں، آمین۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، بیورو چیف، پکی خبر، مانچسٹر، UK۔ کراچی میں آج اور کل موسلادھار بارشوں کی پیشن گوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ ترجمان محکمہ موسمیات انجم نذیر زیغم کے مطابق ڈپریشن کا مرکز اس وقت سندھ کے تھرپاکر میں موجود ہے اور آئندہ 18 سے 24 گھنٹوں کے دوران تھوڑا کمزور ہو کر واپس ڈپریشن میں تبدیل ہوگا۔ سسٹم کا رخ سندھ کے وسطی علاقوں میں مغرب اور شمال مغرب کی جانب رہے گا۔ ترجمان کے مطابق آج سے 10 ستمبر تک مونسون نظام کے تحت کراچی، شہید بے نظیر آباد، ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد، ٹنڈو الیار، جامشورو، ٹھٹھہ اور بدین میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ برقرار رہ سکتا ہے۔ اس دوران کراچی سمیت دہی سندھ کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش متوقع ہے اور بارشوں کے نتیجہ میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہونے کے خدشات موجود ہیں۔ سسٹم جب بلوچستان کی جانب منتقل ہوگا تو ہب ڈیم میں مسلسل بارش کے سبب پانی کی سطح بڑھے گی، جبکہ بارشوں کی وجہ سے دادو کے پہاڑی سلسلے پر طغیانی کی صورتحال پیدا ہونے کا امکان ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ سسٹم کے ڈپریشن یا ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل ہونے کے سبب کراچی میں 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے، جبکہ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔
माली मुफाद हुब्बुल वतनी पर गालिब भारत एशिया कप में पाकिस्तान से खेलने पर आमादा। गुज़िश्ता महीनों में दोनों ममालिक के दरमियान फौजी कशीदगी के बाद भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से पाकिस्तान के साथ खेलों के बाइकआउट की मुहिम चलाई जा रही थी। ताहम क्रिकेट माहिरीन और तज्जियाकार पहले ही कह चुके थे कि भारत के लिए पाकिस्तान का बाइकआउट करना महज नारों तक महदूद होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कदम उठाने से भारत को भारी माली नुकसान उठाना पड़ सकता था। हुब्बुल वतनी का शोर और बाइकआउट के नारे बलाखिर माली मुफादात के सामने दब गए और वही हुआ। दिलचस्प अमर यह है कि भारत ने लेजेंड्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इस टूर्नामेंट में माली नुकसानात का कोई बड़ा खतरा मौजूद नहीं था। जबकि एशिया कप जैसे बड़े इवेंट में भारत ने तमाम बातों को बलाए ताक रख कर खेलने पर आमादगी जाहिर कर दी। याद है कि भारत और पाकिस्तान की टीमें 14 सितंबर को ग्रुप स्टेज में आमने सामने होंगी, जबकि इम्कान है कि टूर्नामेंट के दौरान दोनों टीमों के दरमियान 3 बार तक मुकाबला हो सकता है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।